ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. درمیان لگانا تھا اس کو. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین والحمد للہ رب العالمین. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جناب پاک میں ہدیتاً تحفتاً درود و سلام کے بعد واجب الاحترام مسلمان بزرگوں دوستوں بھائیوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 2 رمضان المبارک ہے. رحمت والا مہینہ، بخشش والا مہینہ، جہنم سے آزادی کا مہینہ، اللہ کریم کو راضی کرنے کا مہینہ، رزق کی فراخی کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، رحمت کو حاصل کرنے کا مہینہ، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہمارے پاس مہمان کی حیثیت سے تشریف فرما ہے. پچھلے جمعہ کو میں نے استقبال رمضان کے حوالے سے اور فضائل رمضان کے حوالے سے چند گزارشات پیش کی. ہمیں ماہ رمضان کا استقبال کیسے کرنا چاہیے، ہمیں کون سے نیک اعمال اس مہینے میں کرنے چاہیے اور اس مہینے کی شان کیا ہے. چونکہ اس مہینہ کے اندر عام طور پہ اللہ کے بندے زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج ہم زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت بیان کریں. قرآن و سنت کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور زکوٰۃ نہ دینے کی سزا کیا ہے. اللہ کریم کے حضور دعا ہے وہ ذات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زکوٰۃ یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے. قرآن حکیم کے اندر تقریباً 84 مرتبہ اللہ کریم نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہوا ہے، 84 ٹائم. اور 32 مرتبہ لفظ زکوٰۃ قرآن پاک میں استعمال کیا گیا تاکہ اللہ کے بندوں کو پتہ چلے کہ زکوٰۃ کتنا اہم فریضہ ہے.
اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں جن کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، ان میں ایک اہم فریضہ یہ زکوٰۃ بھی ہے۔ اتنا پیارا یہ اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، اگر ہمارے ملک میں صرف نظام زکوٰۃ صحیح لاگو کر دیا جائے، ہر صاحب نصاب زکوٰۃ نکالے اور ہر غریب تک زکوٰۃ پہنچے، ایک بھی بھوکا نہ رہے، کوئی بھی تنگ دست نہ ہو، کوئی بھی غربت سے تنگ آ کے خودکشیاں نہ کرے، اتنا پیارا اسلام نے ہمیں ضابطہ اخلاق دیا ہوا ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے ملک میں نظام زکوٰۃ نافذ العمل نہیں ہے، اس لیے غربت وہ بڑھ رہی ہے۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ عربی میں زکا یزکی سے بنا، اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک زکوٰۃ کا معنی ہے پاک ہونا، کیونکہ زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال پاک ہوتا ہے، اس کا دل پاک ہوتا ہے، ظاہر و باطن پاک صاف ہوتا ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کا دوسرا معنی ہے بڑھنا، اضافہ ہونا، چونکہ زکوٰۃ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ کیسے بڑھتا ہے؟ اس کی مثال دیکھیں، جیسے عالم ہے، عالم اپنا جتنا علم آگے پھیلائے گا اس کے علم میں اضافہ ہوگا، اسی طرح زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ کنویں کی مثال آپ لے لیں، کنویں کے اندر پانی نکالتے رہیں اور پیتے رہیں، پانی بڑھتا رہے گا، اور اگر پانی نکالنا چھوڑ دیں کنواں خالی ہو جائے گا، پانی خشک ہو جائے گا۔ اسی طرح درخت ہے، اس کی شاخیں آپ کاٹ چھانٹ کرتے رہیں تو اس کا پھل بھی بڑھے گا، اس کے پتے بھی زیادہ ہوں گے۔ اسی طرح جب کسان اپنے بیج بوتا ہے زمین کے اندر تو بظاہر اس نے بیج کی بوری اس نے بو دی، بوری اس کی خالی ہو گئی بظاہر، لیکن جب فصل پکے گی تو کئی بوریاں اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جب زکوٰۃ بندہ رب کی رضا کے لیے دیتا ہے تو بظاہر لگتا ہے کہ ہمارے مال میں کمی ہو گئی، لیکن حقیقت میں اللہ کئی گنا مال کو بڑھا دیتا ہے، اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں قرآن و سنت میں واضح احکام ہے۔ میں نے آپ کو عرض کیا کہ 84 مرتبہ قرآن میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا، جیسے نماز پڑھنی فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے۔ چند آیات طیبہ سماعت فرما لیں، ارشاد ہوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورۃ نور ہے، آیت نمبر 56 ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا نماز صحیح ادا کیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو اور رسول پاک کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اب یہاں بھی پہلے نماز قائم کرنے کا ذکر آیا، ساتھ ہی زکوٰۃ ادا کرنے کا ذکر بھی آ گیا۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، سورہ بقرہ آیت نمبر 110 میں ارشاد ہوا صحیح نماز ادا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اور جو تم نیکیوں میں سے آگے بھیجو گے اپنے لیے اس کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں پاؤ گے، بے شک اللہ جو تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں بھی آپ دیکھنے پہلے نماز قائم کرنے کا ذکر ہے، پھر ساتھ ہی زکوٰۃ کو ادا کرنے کا ذکر بھی آیا۔ پھر قرآن پاک نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو روپیہ پیسہ رب کے راستے میں خرچ کیا جائے گا اس سے مال بڑھتا ہے، اللہ کے راستے میں دینے سے مال بڑھتا ہے۔ کیسے؟ قرآن کی آیت ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک گندم کے دانے کی طرح ہے جس کے اوپر 7 سٹے اگتے ہیں اور ہر سٹے کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے، تو گویا ایک دانہ کسان نے بویا اس کے اوپر 7 سٹے لگے اور ہر سٹے میں 100 دانہ ہو تو 700 دانے ہو گئے۔ پھر قرآن کا یہ جو 1 روپیہ رب کے راستے میں اس کی رضا کے لیے خرچ کرے گا کم سے کم 700 روپوں کا ثواب ملے گا۔ پھر اس کے اوپر بس نہیں ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی کئی گنا بڑھا کے عطا فرماتا ہے۔
یعنی صرف 1 روپے کے بدلے 700 کے اوپر انتہا نہیں ہے، اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ اسی طرح اب یہ بھی شرط ہے کہ مال خرچ کرنے میں رب کی رضا مقصود ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ اگر دکھلاوے کے لیے خرچ کریں گے ثواب نہیں ہوگا۔ قرآن نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو خرچ کرتے ہیں اس کے اوپر احسان نہیں جتلاتے، دکھ نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوگے۔ آج بعض لوگ سمجھتے ہیں جو سود کے اوپر میں کسی کو قرضہ دوں گا، سودی کاروبار کروں گا، میرا مال بڑھ جائے گا، مال زیادہ ہو جائے گا، جبکہ قرآن کہتا ہے سودی قرضہ دینے سے مال بڑھتا نہیں، مال گھٹتا ہے۔ ارشاد ہوا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ۔ فرمایا قرآن میں اللہ کریم فرمایا جو تم روپیہ سود پر دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں تمہارا مال بڑھ جائے سود کے ساتھ مل کر، وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ اور جو روپیہ پیسہ تم زکوٰۃ میں دیتے ہو رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ اسے کئی گنا بڑھا کے تمہیں دے گا۔ تو اسے پتہ چلا سود کے اوپر پیسہ دینا، قرضے سود کے اوپر دینا یا سودی کاروبار کرنا اس لیے کہ میرے مال میں اضافہ ہو جائے، تو سود کا کاروبار کرنے سے مال میں اضافہ نہیں ہوتا، مال گھٹتا ہے، برکت اٹھا لی جاتی ہے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے مال میں کئی گنا اضافہ فرما دیا جاتا ہے۔ حضرت محترم میں نے چند آیات بینات آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اب جہاں زکوٰۃ کو ادا کرنے کے فضائل ہیں وہاں زکوٰۃ نہ دینے کا عذاب بھی ہے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ دینے کے فضائل سنیے کہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینے کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، قریب من الجنہ جنت کے قریب ہوتا ہے، قریب من الناس لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، بعید من النار لیکن جہنم سے دور ہوتا ہے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں جن کی بات میں ذرا برابر شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سخی اللہ کے قریب ہے، سخی جنت کے قریب ہے، سخی لوگوں کی بھی قریب ہے لیکن جہنم سے دور ہے۔ اور آگے حضور نے فرمایا والبخیل بعید من اللہ، جو بخیل ہوگا، جو کنجوس ہوگا، اللہ سے بھی دور ہے، بعید من الجنہ جنت سے بھی دور ہے، بعید من الناس لوگوں سے بھی دور ہے، قریب من النار جہنم کے قریب ہے۔ استغفر اللہ۔ دوبارہ سنیں، جو بخیل ہے، کنجوس ہے، اللہ کی رحمت سے بھی دور، اللہ کی جنت سے بھی دور، اللہ کے بندوں سے بھی دور، اور جہنم کے قریب۔ کون؟ بخیل اور کنجوس۔ آگے حضور نے فرمایا وَجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ۔ امام ترمذی اپنی سنن ترمذی کے اندر اور صاحب مشکات کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جاہل سخی اللہ کے نزدیک کنجوس عابد سے پسندیدہ ہے۔ جاہل سخی اللہ کے نزدیک کنجوس عبادت گزار سے زیادہ محبوب ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ بندہ جاہل ہے، عبادت گزار نہیں، تہجد بھی نہیں پڑھتا، نمازیں بھی نہیں پڑھتا، ہے جاہل، عالم بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، لیکن ہے سخی۔ اور دوسرا بندہ عبادت گزار، راتوں کو تہجد پڑھنے والا، نماز پنجگانہ پڑھنے والا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر نیک عمل کرنے والا، لیکن ہے کنجوس۔
تو حضور نے فرمایا جاہل سخی اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار کنجوس سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیوں بلا؟ اس لیے کہ جو سخی ہوتا ہے اس کی سخاوت کا مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے، اور جو عبادت گزار ہوتا ہے اس کی عبادت کا صرف اس کی ذات کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ میری مخلوق کو فائدہ پہنچانے والا کون ہے؟ جو میرا بندہ میری مخلوق کے اوپر رحم کرے گا، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے اوپر خرچ کرے گا، بے شک وہ عالم نہ ہو، وہ نیک پرہیزگار نہ بھی ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار کنجوس سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ذات محترم، اللہ اکبر، یہ مال و دولت کا ہونا بھی امتحان اور نہ ہونا بھی امتحان، اللہ تعالیٰ دونوں طریقوں سے آزماتا ہے۔ تو اس لیے اگر مال و دولت ہو، اللہ کسی کو مال و دولت دے دے تو وہ بھی یہ ذہن میں رکھے یہ بھی امتحان ہے، یہ خرچ کیسے کرتا ہے، اور اگر مال و دولت نہ ملے یہ بھی آزمائش ہوتی ہے، یہ صبر کیسے کرتا ہے۔ حضور نے بڑا پیارا واقعہ سنایا صحابہ کو، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں حضور نے ہمیں بنی اسرائیل کے 3 بندوں کا واقعہ سنایا، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ انہوں نے فرمایا بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑ ایک بیماری کا نام ہے، اللہ کریم اس سے بچائے، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا، یہ تینوں بہت بڑے عیب ہیں۔ تو اللہ کریم نے تینوں کا امتحان لیا، کیسے؟ فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں۔ فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا، کوڑ والا، برس والا، اور کہا جی مجھے بتائیں آپ کو کون سی شے پسند ہے؟ اس نے کہا اللہ میرا جسم درست کر دے، یہ کوڑ کے نشان ختم ہو جائیں، اللہ مجھے صحت دے دے، یہ مجھے پسند ہے۔ فرشتے نے اس کے کوڑ والے جسم پہ ہاتھ پھیرا، رب نے اسے شفا عطا فرما دی۔ فرشتے نے پوچھا بتائیں آپ کو کون سا مال پسند؟ اس نے کہا مجھے اونٹ بڑا پسند ہے۔ فرشتے نے اونٹنی اس کو دے دی اور برکت کی دعا کر دی۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اسے پوچھا آپ کو کیا پسند؟ اس نے کہا اللہ میرے جسم، میرے سر کے اوپر بال اگا دے، لوگ مجھے مذاق کرتے ہیں، حقیر جانتے ہیں۔ فرشتے نے سر پہ ہاتھ پھیرا، اللہ کے حکم سے سر پہ بال اگائے۔ پوچھا کون سا مال چاہیے؟ کہا مجھے گائے بڑی پسند ہے۔ فرشتے نے اس کو حاملہ گائے دے دی اور برکت کی دعا بھی فرما دی۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا، پوچھا تو آپ کو کیا پسند ہے؟ اس نے کہا اللہ مجھے آنکھوں کی بینائی دے دے، میں بھی اللہ کی مخلوق کو دیکھوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اللہ کے حکم سے اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ فرشتے پوچھا آپ کو کیا پسند ہے؟ کہا مجھے بکری بڑی پسند ہے۔ فرشتے نے اس کو بکری دے دی اور برکت کی دعا کر دی۔ اب اللہ نے تینوں کے مال میں برکت ڈال دی۔ اونٹ والے کے کئی اونٹ ہو گئے، مالدار ہو گیا۔ جس کو گائے دی تھی کئی گائیاں بن گئی، مالدار ہو گیا۔ جس کو فرشتے نے بکری دی تھی کئی اللہ نے بکریاں اس کے اوپر بڑھا دی، مالدار ہو گیا۔ تینوں مالدار ہو گئے۔ اب ان کا امتحان شروع ہوا۔ رب نے پھر بھیجا فرشتے، اب جا کے مانگنا میرے نام پر۔ جس رب نے ان کو دیا اسی رب کے نام پہ ایک ایک جانور مانگو، اور دیکھو کون میرا بندہ ہے، کون میرے احسان کو یاد رکھنے والا ہے اور کون میرے احسان کو بھول چکا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا اور کہا جی میں غریب آدمی ہوں، مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ چاہیے، رب نے آپ کو اتنے اونٹ دیے ہیں اور میں جانتا ہوں شاید کہ آپ پہلے کوڑی تھے، کوڑ والے تھے، بیمار تھے، رب نے آپ کو شفا دی، جس رب نے شفا دی اس کے نام پہ ایک اونٹ چاہیے۔ اس نے کہا بھاگو یہاں سے، کس نے کہا کہ میرے اوپر کوئی مسئلہ تھا؟ میں تو صحیح سلامت ہوں، کوئی کوڑی والا نہیں تھا، اور میرے اوپر تو بہت بڑے حقوق ہیں، اونٹ دینا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹے ہو نا، اللہ تمہیں پہلے کی طرح کر دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اسے کہا میں غریب آدمی ہوں، رب کے نام پہ ایک گائے دے دو، اور میں جانتا ہوں کہ آپ پہلے گنجے تھے۔ اس نے کہا بھاگو یہاں سے، میں تو صحیح سلامت تھا، کوئی گائے نہیں ہے میرے پاس، اور بھی بڑے مجھے ضرورتیں ہیں،
فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹے ہو رب تمہیں پہلی حالت پہ لے آئے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس چلا گیا، اسے کہا میں غریب آدمی ہوں، رب کے نام پہ ایک بکری چاہیے، اور میں جانتا ہوں کہ تم پہلے نبی نہ تھے، رب نے تمہیں آنکھیں دی۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا، رب نے کرم کیا، میں غریب تھا، رب نے بکریاں دی، میں کنگال تھا، رب نے مالدار کیا۔ اللہ کے بندے، جس رب نے مجھے مالدار کیا، ایک بکری نہیں جتنی بکری چاہیے رب کے نام پہ لے جاؤ۔ تو اس نے کہا جناب میں فرشتہ ہوں، رب نے مجھے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا تھا، مبارک ہو، رب تیرے سے راضی ہو گیا اور تیرے دونوں دوستوں سے ناراض ہو گیا، ان کو پہلی حالت پہ لوٹا دیا گیا۔ اس میں سبق یہ ہے رب اگر کرم کرے اپنی اوقات انسان بھولے نہیں، پرانا وقت بھولے نہیں، رب کسی کو شفا دے بیماری کا وقت بھولنا نہیں چاہیے، رب کسی کو مال و دولت دے اپنی غربت کو بھولنا نہیں چاہیے، اور رب کسی کو مال دے تو اس کے راستے میں دل کھول کے خرچ بھی کرنا چاہیے۔ حضرات محترم اب سنیے، یہ تو تھا زکوٰۃ دینے کی فضیلت۔ اب جو زکوٰۃ نہیں دیتے، صاحب نصاب میں مالدار ہیں لیکن کہتے ہیں ہمارا مال کم نہ ہو جائے، وہ بھی قرآن کی آیت سن لیں۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورۃ توبہ 2 آیات بڑی اہم ہیں، 34 اور 35، ارشاد ہوا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اے حبیب ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اے حبیب ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ آگے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس روز ان کا وہ سونا چاندی جہنم کی آگ پہ گرم کیا جائے گا، پھر ان کے پہلو، ان کی پشتیں، ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، اب اس کا مزہ چکھو۔ یہ قرآن ہے، اور اس قرآن کی آیت کی وضاحت حضور نے بھی فرمائی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيده۔ رواه الامام مسلم، صحیح مسلم، امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کو روایت کیا، اور صاحب مشکات نے مشکات کے اندر بیان کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ نے سونا چاندی دیا اور اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، صدقہ و خیرات نہیں کیا، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کا سونا چاندی، اس کا مال و دولت جہنم کی آگ کے اوپر گرم کیا جائے گا، اور پھر اس بندے کی پیشانی، اس کے پہلو، اس کی پشت کو داغا جائے گا، اور جب وہ ٹھنڈا ہو جائے گا دوبارہ گرم کر کے یہی عمل بار بار کیا جاتا رہے گا۔ استغفر اللہ۔ ایک اور حضور کا ارشاد بڑا سخت ہے، سن لیجئے، بلکہ قرآن کی آیت ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 180 میں فرمایا وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا وہ بخل کرتے ہیں، وہ اپنا بخل کرنا اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں، بلکہ ان کا کنجوسی کرنا، بخل کرنا ان کے لیے بہت برا ہوگا، ان قریب ان کے مال کا توق بنا کے ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، جن کو اللہ نے مال و دولت دیا، سونا چاندی دیا، مال دیا، اور وہ بخل کرتے ہیں، غریبوں کے اوپر خرچ نہیں کرتے، یتیموں کے اوپر، مساکین کے اوپر، اور
اچھے کاموں میں، رفاع عامہ کے کاموں میں اپنا پیسہ خرچ نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں ہمارا بخل کرنا عقل مندی ہے، ہم کیوں کسی کو دیں، مال ہم نے کمایا کیوں کسی غریب کو دیں۔ قرآن بیان کر رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے ان کا بخل کرنا اچھا ہے، بلکہ ان کا بخل کرنا ان کے لیے بہت برا ہوگا۔ کتنا برا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ان کا وہ مال توق بنا کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں اس کی مزید وضاحت صاحب قرآن نے بیان کی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے بھی راوی ہیں، حضور نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مسل لہ یوم القیامہ شجاعا اقرع لہ زبیبتان یطوقہ یوم القیامہ ثم یاخذ بلہزمتی ثم یقول انا مالک انا کنزک۔ رواہ الامام بخاری فی صحیحہ، امام بخاری صحیح بخاری کے اندر اور صاحب مشکات کے اندر اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں دی، قیامت کے دن اس کا مال گنجے سام کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ گنجا سام وہ ہوتا ہے جو زیادہ زہریلا ہوتا ہے، جس کے اندر زہر زیادہ ہوتا ہے۔ تو حضور نے گنجے سام کی مثال دی، جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ نہیں دی، اس کا مال گنجے سام کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ اور فرمایا کہ اس سانپ کے آنکھوں کے پاس دو سیاہ نقطے ہوں گے اور وہ سانپ اس بندے کی دونوں باچھوں کو پکڑ کے کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، اور یہ کہہ کے اسے ڈنگ مارتا رہے گا۔ ذات محترم، اور بندہ قرآن کی یہ دو آیات اور حضور کے دو فرامین ہی دل کے کانوں سے سن لے، سمجھ لے، تو بندہ کبھی زکوٰۃ سے دور نہ بھاگے۔ لہٰذا جن کو رب نے مال دیا ہے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ان کو چاہیے خوش دلی کے ساتھ وہ زکوٰۃ ادا کیا کریں۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے، ہم دیگر کاموں میں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، فضول کاموں کے اندر، بیاہ شادی کے اوپر فضول خرچی کرتے ہیں، مرنے جینے کے اوپر فضول خرچی کرتے ہیں، پسند کے اوپر اور برتھ ڈے کے اوپر فضول پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں، لیکن غریبوں کے اوپر خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، یتیموں کے اوپر خرچ نہیں کرتے، بیوہ خواتین کے اوپر خرچ نہیں کرتے۔ کئی لوگ ایسے ہیں ہر سال حج کرتے ہیں، فرضی حج تو کر لیا لیکن ہر سال حج پہ جانے کا تو شوق ہے، عمرے پہ جانے کا تو شوق ہے، لیکن اپنے آس پاس غریبوں کو دیکھنے کا شوق نہیں ہے۔ ایک بڑا پیارا واقعہ تذکرۃ الاولیاء میں آتا ہے، ایک شخص تھا علی بن موفق اس کا نام ہے، شام کے اندر دمشق کے اندر یہ شخص رہتا تھا اور یہ موچی تھا، جوتیاں لوگوں کی سی کے اپنا گزارا کرتا تھا، غریب تھا لیکن حج کا بڑا شوق تھا، پیسہ جمع کرتا رہا، 30 سال تک اس نے پیسہ جمع کیا حج کے لیے، 30 سال بیچارہ ایک ایک دو پیسے جمع کرتا رہا، 300 درہم ہو گئے اور اس وقت یہ پیسے حج کے لیے کافی تھے۔ دل میں شوق آیا میں بھی انشاءاللہ حج کے اوپر جاؤں گا، اعلان کر دیا، قافلے والوں کو بتا دیا۔ جب حج کی رات آئی، صبح اس نے روانہ ہونا تھا، اس کے ساتھ والے ہمسائے کے گھر سے خوشبو آئی گوشت کی، بچوں نے کہا ابو جی ہمیں بھی گوشت کھلائیں، کہا میرا ہمسایہ ہے، ہمسائے کا ہمسائے پہ حق ہوتا ہے، میں جا کے اس سے گوشت مانگتا ہوں، تمہیں لا کے کھلاتا ہوں۔ جب ساتھ والے گھر میں پہنچا کہا جی تھوڑا سا گوشت مجھے بھی دے دے بچوں کے لیے، اس صاحب خانہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا حاجی صاحب ہمارے لیے یہ گوشت جائز ہے، آپ کے لیے حرام ہے۔ کہا جی کیسے؟ کہا ہمارے گھر میں فاقہ ہے، 7 دن ہو گئے کوئی شے کھانے پینے کو نہ تھی، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، میں نے مردار گوشت لا کے پکایا ہے تاکہ میرے بچوں کی جان بچ جائے، کیونکہ میں نے مسئلہ سنا ہے جان بچانے کے لیے مردار تھوڑا سا کھانا بھی جائز ہے، ہمارے لیے مردار جائز ہے، آپ کے لیے حرام ہے۔
اس حاجی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا میرے حج کا کیا فائدہ، میرے ساتھ والا میرا ہمسایہ وہ بھوک سے بیچارہ حرام کھا رہا ہے، اس نے اپنے گھر میں گیا وہ 300 درہم لا کے اس اپنے ہمسائے کو دے دیے، کہا آئندہ سے حرام نہیں کھانا، ان پیسوں سے حلال گوشت بچوں کو کھلاؤ۔ صبح ہوئی، لوگ آئے اس کو مبارک دینے کے لیے، الوداع کرنے کے لیے۔ جب گھر کا دروازہ کھلا اس نے بھرائی آواز میں کہا بھئی میں حج پہ نہیں جا رہا۔ لوگوں نے بڑی باتیں کی، کنجوس تھا نا، غریب تھا، ہمیں پتا تھا اس نے بہانہ بنانا ہے، 300 درہم کہاں سے دیتا۔ لوگوں نے جتنے منہ اتنی باتیں، لوگ چلے گئے، برا بلا کہا۔ اب کیا ہوا، اسی سال حج کے اوپر لوگوں کا جمع غفیر تھا۔ ایک اللہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک ان کا نام ہے، وہ بھی حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ کہتے میں خانے کعبے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، حرم کے اندر، میری آنکھ لگ گئی، میں نے خواب میں دیکھا 2 فرشتے زمین پر آئے، ایک نے پوچھا اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا، دوسرے نے کہا 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ فرشتے نے پوچھا کتنوں کا حج قبول ہوا، دوسرے نے کہا کسی کا حج قبول نہیں ہوا، کسی کا حج قبول نہیں ہوا۔ اس نے کہا ہاں ایک شخص ہے، علی بن موفق اس کا نام ہے، دمشق کے اندر رہتا ہے، وہ حج کے لیے تو نہیں آیا لیکن رب نے اسے گھر بیٹھے حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیا ہے، اور رب نے علی بن موفق کی برکت سے 6 لاکھ بندوں کا حج بھی قبول کر لیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں اٹھا، میرے دل میں شوق پیدا ہوا، دمشق میں جا کے دیکھوں وہ بندہ کتنا نیک ہوگا جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ نے اس کا حج بھی قبول کیا اور اس کی برکت سے 6 لاکھ حج قبول کیا گیا۔ اب حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں جب میں شام میں پہنچا، دمشق میں پہنچا، اس بندے کے گھر گیا، اس کو خواب کا واقعہ سنایا، پوچھا تیرے اندر کیا خوبی ہے، تو کیا بھی نہیں، رب نے تجھے حج مقبول کا ثواب عطا فرما دی ہے۔ اس نے کہا خوبی تو کوئی نہیں، میرے ساتھ والے گھر میں میرا ہمسایہ بھوکا تھا، میں نے وہ رقم غریب کی اوپر خرچ کر دی۔ آپ نے فرمایا یہی تو نیکی اللہ کو پسند آئی، رب نے تجھے گھر بیٹھے حج مقبول کا ثواب بھی عطا فرما دیا، اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ نے تیری برکت سے 6 لاکھ حج بھی قبول فرما دیا۔ یہ اسلام ہے۔ ہر سال حج پہ جانا فرض نہیں ہے، ہر سال عمرہ کرنا بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آس پاس ہمسایوں میں رشتہ داروں میں غریب ہیں، بھوکے ہیں، نہ آپ کا حج قبول ہے نہ آپ کا عمرہ قبول ہے، ان غریبوں کی مدد کرو، اللہ تمہیں گھر بیٹھے حج مقبول کا ثواب عطا فرما دے۔ لہٰذا جو حضرات صاحب نصاب ہیں، جن کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر پیسے ہیں یا اتنا مال تجارت ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے، وہ ضرور زکوٰۃ دیجئے۔ اور چاندی کا نصاب گورنمنٹ کے اعلان کے مطابق اس سال 1,03,000 روپیہ ہے۔ جس بندے کے پاس 1,03,000 روپیہ ہے، ضروریات کے علاوہ ہے، یا اتنا مال تجارت ہے یا اتنا چاندی ہے 1,03,000 کے برابر، اور پورا سال اس کے پاس یہ پیسہ رہا، اس کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ 2.5% کے لحاظ سے وہ زکوٰۃ دے گا، یہ فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح یہ زکوٰۃ دینی بھی فرض ہے۔ یہ مسئلہ بھی سن لیں، جو دکاندار ہیں، خواہ کرانے کی دکان ہو، پرچون کی دکان ہو، جنرل سٹور ہو، کپڑے کی دکان ہو، وہ چیزیں جو آپ بیچ دیتے ہیں ان چیزوں کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ یہ دکاندار یہ مسئلہ سن لیں، جو چیزیں آپ بیچ دیتے ہیں، کپڑا ہو، واشنگ مشینیں ہوں، کھانے پینے کا سامان ہو، چاول ہو، اس مال کے اوپر بھی سال کے بعد حساب کر کے زکوٰۃ دینا فرض ہوگی۔ ہاں اگر کسی کے پاس مکان ہے، کرائے پر ہے، دکان ہے، کرائے پر ہے، اس کے کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، ہم سب کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ زکوٰۃ دینے کے بڑے فضائل ہیں، اور اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو آپ نے سختی بھی سن لی۔ اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ہمارے جنرل سیکرٹری پیر محمد اصفر صاحب آپ